آپ نے سوال جو پوچھنا نا پوچھو. ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا, ہم نے نماز بھی پڑھنی. ابھی 2 منٹ پہلے تو تم ہاتھا پائی ہو رہے تھے نماز کے ٹائم. نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا, نہیں چڑھا رہا تھا. چڑھا رہے تھے. قاری صاحب کا نام کیوں لے رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا معلوم. کیا نہیں پتا؟ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کیوں بتا رہے ہیں قاری صاحب کی باتیں. یہ بتا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم. بیٹا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کو جانتے نہیں قاری کو؟ اللہ کو دینا. قبر میں کس نے جانا ہے؟ سب نے جانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے قاری صاحب کی قبر میں جانا ہے. کیوں؟ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نجائز. یہاں پر مجرا ہوا ہے, پتہ ہے؟ نہیں پتا. نہیں. ویڈیوز دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی. ویڈیوز بھی نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی. پھر لڑتے کیوں ہو؟ ہر ایک سے لڑتے ہو. وہ ہمارے استاد ہیں, آپ وہ ہمیں پڑھاتے ہیں, اس لیے آپ اس کے بارے میں جو کچھ کہیں گے مت برا محسوس ہوگا نا. ہاں نا, بالکل استاد ہیں. ہاں جی, میں بات کر رہی ہوں. استاد کے بارے میں کوئی بھی برا کہے گا تو اسٹوڈنٹ کو برا لگے گا. مانتی ہوں. استاد مجرا کروائے گا تو وہ اچھا کرے گا یا برا؟ ادھر استاد نے کروائی نہیں. ان بچوں سے میں پوچھوں گی کہ کیا ان کو علم ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ کیا نام ہے؟ علی رضا. علی رضا وہ کیمرہ بیٹا. علی رضا کتنی عمر ہے بچے؟ 15 سال. ماشاءاللہ. کون سی سپارے پہ ہو؟ مکمل ہو گئی سر. حفظ کر لیا؟ ہاں جی. ارے ماشاءاللہ. پھر آپ کو میں حافظ صاحب بلاؤں؟ ہاں جی. سپارہ یاد ہے؟ ہاں جی. پورا؟ ہاں جی. قرآن پاک پورا یاد ہے؟ ہاں جی. 30واں سپارہ شروع کرو. آپ نے سوال جو پوچھنا نا پوچھو. ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا, ہم نے نماز بھی پڑھنی. ابھی 2 منٹ پہلے تو تم ہاتھا پائی ہو رہے تھے نماز کے ٹائم. نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا, نہیں چڑھا رہا تھا. چڑھا رہے تھے. قاری صاحب کا نام کیوں لے رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا معلوم. کیا نہیں پتا؟ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کیوں بتا رہے ہیں قاری صاحب کی باتیں. یہ بتا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم. بیٹا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کو جانتے نہیں قاری کو؟ اللہ کو دینا. قبر میں کس نے جانا ہے؟ سب نے جانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے قاری صاحب کی قبر میں جانا ہے. کیوں؟ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نجائز. ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا ادھر, نہیں پتا. اچھا بیٹا کب سے پڑھ رہی ہو یہاں پہ؟ 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. تو کتنی دیر میں قرآن پاک حفظ کیا؟ 2 سال میں کیا. 2 سال میں پورا کر لیا. ہاں جی. ماشاءاللہ. مجھے یہ بتاؤ دہرائی کتنی دفعہ کی ہے؟ 2 دفعہ. 2 مرتبہ دہرائی کی ہے اور 2 مرتبہ 2 سال میں حفظ بھی کر لیا. ہاں جی. قاری صاحب کو کب سے جانتے ہو؟ جب ادھر داخل ہوا تھا ادھر. ماشاءاللہ. اچھا پڑھاتے ہیں؟ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. سخت ہے کہ نرم ہے؟ سے پیار کرتے ہیں بچوں سے. پیار سے پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا قاری صاحب کے مشغلے کیا کیا ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا. آپ کے ٹیچر کے؟ نہیں پتا. نہیں پتا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ قاری صاحب مجرا شوق سے دیکھتے ہیں. نہیں. مجھے حقیقت نہیں پتا, میں پوچھ رہی ہوں. آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. اس بارے میں نہیں پتا؟ نہیں پتا. یہاں پر مجرا ہوا ہے, پتہ ہے؟ نہیں پتا. نہیں. ویڈیوز دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی. ویڈیوز بھی نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی. پھر لڑتے کیوں ہو؟ ہر ایک سے لڑتے ہو. وہ ہمارے استاد ہیں, آپ وہ ہمیں پڑھاتے ہیں, اس لیے آپ اس کے بارے میں جو کچھ کہیں گے مت برا محسوس ہوگا نا. ہاں نا, بالکل استاد ہیں. ہاں جی. میں بات کر رہی ہوں. استاد کے بارے میں کوئی بھی برا کہے گا تو اسٹوڈنٹ کو برا لگے گا. مانتی ہوں, اس بات کو مانتی ہوں. ہاں جی. استاد مجرا کروائے گا تو وہ اچھا کرے گا یا برا؟ نہیں, ادھر استاد نے کروائی نہیں. اس بات کا ہمیں نہیں پتا. اس بات کا ہمیں نہیں. آپ کو نہیں پتا بیٹا؟ جاؤ نماز پڑھو. گانے مجرے لگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آواز کو دبائیں, مطلب آواز نہ اٹھائیں, آپ قاری کا نام مت لیں, قاری کی بدنامی مت کریں. یہ کہہ دینا کہ یہ ایک نجی معاملہ تھا تو نجی معاملہ نہیں تھا. کس نے کہا تھا اور نجی معاملہ؟ یہ جو ایک چیز ان کی طرف سے آ رہی ہے کہ یہ چونکہ ایک شادی کا نجی ان کا تھا, تو لیکن یہ ایک مدرسے کی بیسمنٹ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کا علم نہیں تھا. یہ ممکن نہیں ہے. میرا بھی یہی موقف ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں آ کے کوئی آپ کے فنکشن میں, گھریلو فنکشن میں کوئی ایسا ادم بچا کر چلا جائے؟ آپ کے اس آفس میں آپ کی اجازت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. آپ کی اجازت کے بغیر میں اس آفس میں بیٹھ سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں. اگر کوئی عام فرد یہ جرم کرتا تو شاید اس کا گھر بھی نہ بچتا. 295 یہ ہے کہ آپ کسی دینی درسگاہ, جہاں پر دین کی درسگاہ ہوگی, وہاں پر اگر کوئی اس طرح کا غیر شرعی کام ہوگا تو پھر وہاں پہ 295 لگے گی. سزائے موت کی بھی سزا اس میں ہے. اور 294 جو لگائی گئی ہے وہ لاؤڈ سپیکر کی, وہ بیسیکلی اس لیے لگائی گئی کہ اس چیز کو, یہ جب بات یہاں ہوگی اور پتہ چلے گا, پھر اس کے لیے ایک ہائپ کریٹ ہوگی اور سارے یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں. میں قتل کروں, جرم میرے پہ آپ لگا دیتے ہیں چوری کا, یہ کیا چکر ہے؟ انجینئر سلمان اظہر شیخ صاحب جو کہ اوکاڑا میں امیر جماعت اسلامی کی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انجینئر صاحب یہ بتائیے گا,
इस वकुआ के मुतल्लिक आवाम बहुत बरहम है। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझसे ज्यादा और बहुत ज्यादा नॉलेज आप रखते हैं इस हवाले से। होना चाहिए था, और अगर हो गया था तो ना अहली इस हद तक है इंतजामिया की कि उसको दबा रहे, उसको सजा देने की बजाय, इबरत का निशान बनाने की बजाय खबर दबा लो, FIR बदल लो। हो क्या रहा है? हम इंडिया में तो नहीं रहते, हम यूरोप में तो नहीं रहते। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक मदरसे के और मस्जिद की बेसमेंट के अंदर इस तरह की एक्टिविटी होना और उसको फिर ये कह देना कि ये एक निजी मामला था, तो निजी मामला नहीं था। किसने कहा था और कि निजी मामला है? ये जो एक चीज़ उनकी तरफ से आ रही है कि ये चूँकि एक शादी का निजी उनका था, तो लेकिन ये एक मदरसे की बेसमेंट में ये मामला हो रहा है, उसकी प्रीमिसेस में हो रहा है। और मदरसे और मसाजिद जो हैं बहसियत मुसलमान हमारे लिए ये बड़ा एक मुकद्दस जो है वो जगह मौजूद है। और फिर उसके बाद एक अदारे के, एक मदरसे के मुतमिम रईस मदरसा की अगर उनकी यानी एक शादी पर्सनल उनके फंक्शन के ऊपर इस तरह का मामला हो रहा है, तो ये एक बड़े दुख की और अफसोस की बात है। हाँ, क्योंकि अगर सादा कोई निकाह होता तो हम कहते कि ठीक है, निकाह हुआ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, दीन के मुताबिक। आप उधर बुला के डीजे, उधर मुजरे, उधर फजूलियात, और मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं? जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि ये जज्बात हमारे मजरूब हैं और हमारा एक जो दीनी लोगों का एक जो तकद्दुस या लोग जिस तरह उन्हें रोल मॉडल देखना चाहते हैं, ये मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से ये बहुत एक नेगेटिव जो तासुर है ओवरऑल लोगों के अंदर गया है। और यही समझा जा रहा है कि ये भी लोग उन्हीं आम लोगों की तरह हैं, यानी जो दुनियावी लोग हैं, जो दुनियावी लोग हैं प्योर उन्हीं जैसे ये भी लोग हैं। तो ये बहरहाल एक फ़र्क जो है वो एक होना चाहिए और है भी और रहना भी चाहिए। बड़ी मायूस हुई हूँ, वकुए केसेस होते हैं, पुलिस काम करती है, इदारे काम करते हैं, आवाम आवाज को बुलंद करती है। मैं गई, लोग क्या कह रहे हैं कि बात को उछाले मत। मुझे बताइए, माजरत चाहती हूँ आपसे, आप भाई हैं हमारे और अमीर हैं आप, और अमीर का बड़ा दर्जा होता है। मस्जिद के अंदर जहाँ कुरान पाक पढ़ते हैं ठुमके लग रहे हैं, गाने मुजरे लग रहे हैं, और आप कहते हैं कि आवाज को दबाएं, मतलब आवाज ना उठाएं, आप कारी का नाम मत लें, कारी की बदनामी मत करें, और मरने का मुकाम ये कि कारी साहब गिरफ्तार ना हुए। जी देखें, मैं एक बात, ये एक वकूआ हुआ, एक मामला हुआ और सबकी नज़रों में है, सब लोग जानते हैं। और फिर जो ऐसे अदारे हों जो फलाही हवाले से फंडेड वो चल रहे हों, तो उसको आप ज़ातियात के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ये फंडेड और ज़ाहिर बात है मदरसे और जो मसाजिद हैं तमाम लोग उनके मतलब करते हैं, जो अहले खैर हैं वो उनके साथ ताउन करते हैं। गुजारिश उसके अंदर ये है कि अब एक मामले को, लेकिन दूसरी तरफ इसका पहलू ये भी है कि अगर एक ये कोई गलती का और ऐसा हो जाए और उसका एहसास निदामत और एहसास एक हो जाए, तो ये भी होना एक बहुत बड़ी बात है। सर, फिर तो उसका इजहार करना चाहिए। अब ये सवाल ये होता है कि अगर इस तरह का हो जाए तो उसको बजाय ये कि कोई पर्दों के पीछे छुपाया जाए, एक झूठ को फिर कई ज़्यादा बातें झूठ बोले जाएं, तो उस पर वाज़ेह तौर पर एक एहसास निदामत का अगर एक मामला हो जाए और गलती जो है वो उसको तस्लीम कर लिया जाए, जो होता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? मेरा नॉलेज पूरा नहीं है। जी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मोतमिम जो हैं किसी भी देखें, और ऐसे मदरसे के या मस्जिद के, तो वो तो एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको कहा कि रोल मॉडल हैं माशरे के, सोसाइटी के लोग उनकी तरफ देखते हैं, उन्हें उस्ताद का दर्जा देते हैं, उनसे दीन सीखते हैं। तो और हमारे दीन के अंदर ये किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटीज़ की शादियों पर और आगे पीछे इजाज़त ही नहीं है और तसव्वुर भी नहीं है। पूरा नाम बताइए। राव मोहम्मद जमील। राव मोहम्मद जमील साहब, आपका ताल्लुक भी ज़ाहिर है जमात इस्लामी से है, आप अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर सर अंजाम देते हैं। राव साहब, थाने ने क्या किया? जिस दिन ये वक़ुआ हुआ है पहले तो उसको मैंने जज किया कि इसमें कारी साहब की या किसी भी इंतज़ामी उमूर के हवाले से किसकी कितनी गलती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। फिर उसे मैंने महसूस किया कि इदारा उसे बिल्कुल जो है फेस सेविंग दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जी, फेस सेविंग ऐसे है ना, अगर उनकी तरफ से कोई एहसास निदामत का कोई वीडियो पैगाम आ जाता
کوئی شرمندگی لا کا کوئی تعلقی کا جملہ؟ جی بالکل ایسا ہی آنا چاہیے تھا. پھر آپ یہ کہہ لیں کہ انتظامیہ کی طرف سے بھی اگر کوئی عام فرد یہ جرم کرتا تو شاید اس کا گھر بھی نہ بچتا. عام فرد کی تھوڑی سی میں ذرا کریکشن کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. میں اس عام شخص کو کہوں گی کہ وہ شخص جس کے تعلقات نہ ہوتے، وہ شخص جس کے مضبوط ہاتھ نہ ہوتے، وہ شخص جو سفارشیں نہ کروا سکتا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس چوک میں لٹکا دیا جاتا مار کے. آپ ایگری ہیں؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر انہیں صحیح پروسیڈ کیا جاتا کیس کو ایف آئی آر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر تو بس ایک برائے نام کاروائی کی گئی ہے. تو ایف آئی آر اگر اسٹرانگلی ہو جاتی اور ان کو اس کی سزا مل جاتی جتنا انہوں نے جرم کیا ہے یا جتنا انہوں نے قصور کیا ہے، ادارے اس کو دیکھ لیتے. آپ کتنے عرصے سے جانتے ہیں قاری صاحب کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ میں نے تو ہوش سنبھالی تو انہیں اسی مدرسے کا کافی پرانا جان، مطلب ہم کہیں گے سالوں پر محیط ہے. جی جی یہ آمنا سامنا. جی جی کیسا کردار ہے، کس کریکٹر کے مالک ہیں؟ ہم ذاتی طور پہ ان کو اتنا ڈیپلی نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے یہ معاملہ آیا تو اس میں میں نے اپنا موقف دے دیا تھا کہ ایف آئی آر بھی جو قاری صاحب سے جی اس وقت ہوئے کے بعد جی نہیں جب یہ کچھ ہو رہا تھا تو قاری صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ مانتی ہوں، مجھے ایک دو لوگوں نے کہا کہ مہندی کا فنکشن تھا، ظاہر ہے اس میں خواتین، لڑکیاں، بچیاں سبھی آتی ہیں. اب وہاں سے ہی مہمانوں میں سے 2 عورتیں اٹھی ہیں، اٹھ کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے جو ویڈیوز وائرل ہوئی. رائٹ، اگر اتنی بات کو مان لیا جائے، آپ کے اس آفس میں آپ کی اجازت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. آپ کی اجازت کے بغیر میں اس آفس میں بیٹھ سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتی. اس مدرسے میں، اس بیسمنٹ میں قاری صاحب کی اجازت کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا تھا نا. میں یہاں پر کھڑے ہو کے آپ کے خلاف کوئی حرکت کروں جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ مجھے برداشت کریں گے یا کمرے سے باہر نکالیں گے؟ سیدھی بات کریں. حقائق کے برعکس ان کا موقف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی ذمہ داری بالکل ادا نہیں کی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کا علم نہیں تھا. یہ ممکن نہیں ہے. میرا بھی یہی موقف ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں آ کے کوئی آپ کے فنکشن میں، گھریلو فنکشن میں کوئی ایسا ادم مچا کر چلا جائے؟ بالکل یہ ممکن نہیں ہے. بالکل. بہت شکریہ. جزاک. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں جناب حافظ محمد حبیب اللہ، جو کہ وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اوکاڑا کے مین کیسز کی تو خاصی گرپ بھی رکھتے ہیں. حافظ صاحب، اسپیسیفک سوال کروں گی، ٹو دا پوائنٹ آنسر دیں گے تاکہ ٹائم ہمارا کم ہے اور سوال میرے زیادہ ہیں. مسجد کے اندر ناچ گانا بنتا ہے؟ کسی بھی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں نا، اگر پاکستانی لاء کو دیکھ لیں یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، دونوں نقطہ نظر سے یہ بالکل انلیگل ہے. اور ہمارے جو اسلامی نہ دین اجازت دیتا ہے نہ دنیا اجازت دیتی ہے، کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے. دنیاوی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو قانون کیا کہتا ہے؟ ایسا شخص جو یہ کام کرتا ہے اس کے لیے کیا دفاع ہے، کیا سزا ہے؟ جو ایسا شخص جو دینی درسگاہ میں اس طرح کا ایکٹ کرتا ہے، اس کے خلاف جو دفعات ہے وہ 295A ہے جو ہمارا قانون کہتا ہے، اور اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. اسی کے مطابق 295A کی ڈیفینیشن بتا دیں. اس میں 295A یہ ہے کہ آپ کسی دینی درسگاہ، جہاں پر دین کی درسگاہ ہوگی، جی جی، جہاں پر دین کا درس پڑھایا جائے گا، وہاں پر اگر کوئی اس طرح کا غیر شرعی کام ہوگا تو پھر وہاں پہ 295A لگے گی اور اسی کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، اسی میں ہی اس کو سزا ہو گئی. کیا میری نالج کے مطابق 295A میں 10 سال کی سزا ہوتی ہے یا سزائے موت ہوتی ہے؟ اس میں دیکھا جائے تو جو سزا کا پیرامیٹرز ہیں، بعض دفعہ اس میں سزا جو ہے، جو جب ہماری دینی نقطہ نظر سے ہمارے جو جذبات کو مجروح کیا جائے تو اس میں سزا کی تو پھر مختلف حساب سے بھی دیکھا تو سزائے موت کی بھی سزا اس میں ہے. بالکل ہے. ویسے تو ہمارے ہاں 4 قتل کر کے 2 مہینے بعد بندہ ویسے بھی باہر ہوتا ہے، وہ پھر باتیں معاملات اور طرح کے. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ پلیس آف اکرنس، کرائم سین کو چھپانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وکیل کو پتا ہوتا ہے الفاظ کا داؤ پیچ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی چونکہ یہ دفعات کو چینج کرنے کا، پلیس آف اکرنس کو چینج کرنے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ اگر یہ پلیس آف اکرنس وہی رکھی جاتی تو پھر 295A لگنا تھا. اور جس کے لیے ہم سب جو بینگ مسلم، ہمارا دین
اس کی اجازت نہیں تھی اور ہم سب اس بات سے ہرٹ ہوئے ہیں. بالکل. اور 294 جو لگائی گئی ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کی، وہ بیسیکلی اس لیے لگائی گئی کہ اس چیز کو، یہ جب بات یہاں ہوگی اور پتہ چلے گا، پھر اس کے لیے ایک ہائپ کریٹ ہوگی اور سارے یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. حافظ صاحب، ہم نا اس کیس کے دونوں رخ کو دیکھیں گے. ہم کسی ایک ادارے کو تنقید کا نشانہ بالکل نہیں بنائیں گے. بینگ اینکر پرسن میں تو بالکل اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتی. میں کہتی ہوں دونوں سائڈیں دکھائیں عوام کو. آپ وکیل ہیں، آپ قانون بھی بتائیں گے اور آپ معاشرتی حالات و واقعات بھی بتائیں گے. حافظ صاحب، مسجد کے اندر ناچ گانا مجرا غلط ہوا، میں بار بار کیا لفظ استعمال کروں، بہت ہی فضول مجرے لگے ہوئے تھے اور جو کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ، اور یہ کام ہو گیا. کہیں سے ایک آدھ خبر باہر نکلی، جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، جگ ہسائی پاکستان کی ہوئی. اب اس چیز پر کام کرنا تھا اداروں نے. تمام علماء کرام کی میں بہت زیادہ عزت کرتی ہوں، کیونکہ جہاں پر لفظ علماء کہا جاتا ہے آپ کی نگاہیں شرم سے جھک جانی چاہیے. ہم دین سیکھتے ہیں، ہمارے بڑے. اچھا، اس پر آواز کسی نے نہیں اٹھائی. نمبر 1 کوسچن. نمبر 2، ادارے کو کام کرنا چاہیے تھا. ادارے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر پولیس ایکٹیو ہوتی، پولیس کام کرتی. جب پولیس سے یہ سوال کیا جاتا ہے، پولیس کہتی ہے ہم نے تو ایف آئی آر دے دی ہے. اگر آپ نے ایف آئی آر دے دی ہے تو پھر آپ نے ایف آئی آر 295 اے کی دینی تھی نا، جو جرم تھا. میں قتل کروں، جرم میرے پہ آپ لگا دیتے ہیں چوری کا، یہ کیا چکر ہے؟ عام بندہ اس چیز کو نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دیجیے. میں اب یہی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ اس میں ہمارے ادارے میں 2 چیزیں آتی ہیں ایڈمنسٹریشن میں. ایک پولیس، ہاں، دوسرا ڈپٹی کمشنر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں اداروں کی ریسپانسبلٹی اس پوائنٹ آف ویو سے تھی کہ پولیس نے اس کے اوپر لیگل ایکشن لینا تھا، ٹھیک ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس کی جو وہاں سے امامت ہے ان چیزوں کو کینسل کرنا، ریموو کرنا تھا. ہاں، میں نے سنا ہے کہ ڈی سی صاحب نے کوئی امامت کو جی وہی میں کرنا. اب دیکھیں، اب دیر عموماً یہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بات اب کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ جس وقت ایکٹ ہوا تھا اس ایکٹ اسی وقت اس کی ارسٹیشن ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، ارسٹ تو اب بھی نہیں ہوئے، ابھی بھی نہیں دیکھ رہے. وہ پری ریسٹ بیل پہ چلے گئے جو ہماری انفارمیشن ہے. تو پری ریسٹ کا مطلب یہ تھا کہ بندے کو، اور ویسے بھی اوفینس جو اویلیبل ہے جو اس کے اوپر وہ اس کی ضمانت ہو جائے گی، پری ریسٹ بیل کنفرم ہو جائے گی یہاں سے کورٹ سے ہماری. ٹھیک ہے. تو یہ جو سوالیہ نشانہ ہے یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر ہے، جو جنہوں نے یہ ایف آئی آر لانچ کرنی تھی. ان کی ریسپانسبلٹی تھی کہ وہ اسی پلیس آف اکرنس کو جو ان کے پاس ویڈیوز اویلیبل تھے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے. جی، ادارہ بے بس ہو گیا، ادارے نے کہا کہ چلو بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے، جو کہتے ہیں کر دو. ہم کہہ سکتے ہیں. میں یہ اس پہ تھوڑا سا میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ بیک گراؤنڈ مضبوط والی باتیں صرف انتظامیہ نے اپنی اسکن سیو کی ہے کہ اگر یہ ایف آئی آر ہم دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تمام مکتبہ فکر سے رکھنے والے جو مختلف، میں بتا دیتا ہوں، اس میں مختلف فرقہ سے جو تعلق رکھنے والے علماء دین ہیں، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے یہاں پہ. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک ان کا سخت رویہ ہونا تھا. ایف آئی آر ہوتی، وائرل ہوتی، وہ جب پلیس آف اکرنس پراپر مینشن ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی لا محالہ کہ اس کے اوپر پھر اسی طرح کے پھر آگے سے رسپانس بھی آنا تھا. حافظ اب ٹائم میرے پہ شارٹ. لاسٹ کوسچن میرا آپ سے، آپ نے پورے واقعے پہ روشنی ڈال دی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا. اب میں تصویر کے دوسرے رخ، اس کیس کے دوسرے رخ کی طرف بات کروں گی. کوئی ایک شخص غلط کام کرتا ہے، پورا ادارہ بھگتتا ہے، رائٹ؟ اس کیس میں، ان کیس میں وقتی طور پر حافظ صاحب یہ مان لوں کہ پولیس نے ایک مجمع، ایک انتشار نہ پھیلے، مذہبی ٹاپک ہے، اشتعال آ جاتا ہے، عوام کو غصہ آ جاتا ہے، جلاؤ گھراؤ شروع ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک سادہ ایف آئی آر کا اندراج کیا اور اس پر کام کیا. اگر میں وقتی طور پر یہ مان لوں تو کیا اس کا کوئی اور حل نہیں نکل سکتا تھا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کیا ہم اسی کیس کو اگزامپل بنا کے عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے؟ دیکھیں، اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی کرائم نہ کرے. اگر پراپر ایک کرائم کو اس کے لا کے مطابق ٹریٹ کریں گے نا تو میرا خیال ہے کہ اگلا بندہ وہ کرائم کرنے سے اجتناب کرے گا. یہ کرائم ہوتا ہی تب ہے جب اس کو پراپر منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جب سافٹلی ہینڈل کرتے ہیں. جیسے اس کیس کو ہم دیکھ رہے ہیں نا. جی مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی 2 لفظ سے 3 لفظ بول لے تو اس پہ دفعہ لگ جاتی ہے. بھائی زبان بہت چل رہی ہے، کام بہت زیادہ آ گیا، اس کو ذرا پکڑو، اس کو پٹا ڈالو. معذرت کے ساتھ، یہاں کیوں پٹا نہیں ڈلتا؟ یا پٹا ڈالنے والے ڈالنا نہیں چاہتے؟ میں یہ اب دیکھیں، جیسے کہ ابھی میں وہ آپ نے جو بات کی کہ ابھی پی کے ایکٹ ایک انہوں نے اب امینڈمنٹ کی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو بھی بندہ کوئی غلط خبر نشر کرے گا اس کے خلاف جو ہے سزا بھی 5 سال تک
20 लाख रुपए जमाने तक की बात। लेकिन अब इसी के मैं रिबट्टल में ये बात करूंगा कि फिर अगर FIR आप प्रॉपर उस वकूवे के मुताबिक नहीं तो फिर आपके खिलाफ भी होना चाहिए। तो फिर वो काटेगा कौन? यही हमारी ये पुलिस का काम है ना। अगर वो FIR गलत दर्ज की गई है तो वो भी तो गलत बयानी, वो भी फिर पीका के तहत ट्रीट होना चाहिए। उन लोगों को जिन्होंने वो अब इसका यही हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देखना चाहिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि अगर प्लेस ऑफ अकरेंस चेंज किया है करने के बाद हमने एक अदर जगह का इंतखाब किया और वो इग्नोर कर दिया तो फिर वो चीजें सारी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आ गई, एक एविडेंस क्रिएट होगी, पता चल गया कि भी नहीं भी ये वकुआ जहाँ पे था वहाँ पे ये इन्होंने नहीं मेंशन किया, तो फिर उसका भी फिर वही इतलाक करें ना उनके ऊपर जो उसका मुद्दई है या जो FIR की है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।